دا میسج میڈیا چینل۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے لائیو بیانات، نعتیں، مشاعرے دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے اہم اور قیمتی بیانات دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو بہت سارے اہم اور قیمتی بیانات کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ اس چینل پر آپ کو روزانہ نئے عنوان پر 1 منٹ کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ ابھی تک اس چینل سے لاکھوں لوگوں نے دینی بیانات دیکھے اور دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہیں تو ابھی دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش، موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب۔ دین کی اہم، قیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی دا میسج میڈیا سے جڑے۔ اگر آپ اپنے کسی جلسے یا اجتماع کی معیاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ کریں 8309475649۔ اسلام کا عائلی نظام۔ عائلی نظام کا مطلب ہوتا ہے فیملی سسٹم، خاندانی نظام۔ فرد سے افراد وجود میں آتے ہیں اور افراد کے مجموعے کو خاندان کہتے ہیں۔ خاندانی نظام جو آگے بڑھتا ہے اس کا ایک بنیادی، کلیدی اور اہم ذریعہ نکاح کا ہے۔ میں یہ بات عموماً کہا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو 2 رشتے آٹومیٹکلی عطا فرمائے ہیں۔ اس کے لیے رشتہ بنانے یا جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ نے آٹومیٹکلی جوڑ دیے ہیں۔ پہلا ددیال والا رشتہ اور دوسرا بولو نا ننیال والا رشتہ۔ یہ دونوں رشتے بندے کو اللہ نے قدرتی طور پر عطا فرمائے ہیں۔ مرد و زن کے اختلاط کے نتیجے میں جو نسل وجود میں آتی ہے تو اس کے وجود میں آتے ہی اس کا ایک تعلق ددیال سے جڑ جاتا ہے اور دوسرا تعلق ننیال سے جڑ جاتا ہے۔ یہاں ان دونوں رشتوں کو جوڑنے کے لیے کوئی الگ سے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قدرتی طور پر۔ لیکن تیسرا رشتہ جوڑنے کے لیے انسان کو تگودو کرنی پڑتی، تلاش کرنی پڑتی ہے، اور ادھر ادھر تصاویر کا ایکسچینج ہوتا ہے۔ بھئی آپ کے بچے کی تصویر دو، یہ بچی کی تصویر ہے، پہلے یہ سمجھ میں آ جائے پھر آگے کا کام کریں گے۔ یہ نظام ہے۔ یہ جو تیسرے رشتے کو جوڑا جاتا ہے اور اس کے جڑنے کے بعد 2 خاندانوں کا ایک نیا رشتہ جڑ جاتا ہے۔ اسی رشتے کا نام اور اسی 2 خاندانوں کے جڑنے کے بعد اب آگے جو نظام چلے گا اسی نظام کو ہم بولیں گے عائلی نظام، خاندانی نظام۔ میں ٹاپک کا عنوان سمجھا رہا ہوں آپ کو، آئیے بات سمجھ میں اتنی کہ یہ 2 خاندانوں کے جڑنے کے بعد جو اب آگے سلسلہ چلے گا، نسل آئے گی اور جو پھر پورا ایک نظام چلے گا، اس پورے نظام کو عائلی نظام کہا جاتا ہے۔ اب اس میں بنیادی طور پر جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے وہ نکاح ہے۔ نکاح ہے اور نکاح ہوگا تبھی اس کے بعد طلاق یا خلا کا نمبر آئے گا۔ لیکن یہ بات پہلے ذہن میں رکھ لو کہ طلاق اور خلا یہ ایمرجنسی ایگزٹ ہے،
کیا ہے؟ ایمرجنسی ایگزٹ جانتے نا؟ بسوں کے اندر، ٹرین کے اندر اور بلڈنگز کے اندر ایک خاص حصہ بنایا جاتا ہے کہ جب جان پر آ پڑے، توجہ کرنا اس بات پر، جب جان پر آ پڑے اور انسان کے پاس کوئی دوسرا آپشن موجود نہ ہو، کوئی دوسرا طریقہ موجود نہ ہو اور کوئی دوسرا حل موجود نہ ہو، جان پر آ پڑے، اب نبھ نہ سکتا ہو اور نباہ نہ سکتا ہو، تو ایسے موقع پر وہ ہم ایمرجنسی ایگزٹ والا ڈور یوز کرتے، ورنہ نارمل رہے گا آدمی تو نارمل آئے گا جائے گا، نارمل رہے گا تو نارمل آئے گا جائے گا، ایمرجنسی ایگزٹ کی طرف کوئی نہیں جاتا۔ ایمرجنسی ایگزٹ جان پر جب بات بن جائے تب یوز کیا جاتا ہے، اس سے پہلے یوز نہیں کیا جاتا۔ یہاں یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ طلاق ہو، خلا ہو، رشتے نکاح کو ختم کرنا ہو، یہ بہت آخر کی صورت ہے، بہت آخر کی صورت، یہ کھیل تماشا نہیں ہے، یہ کھیل تماشا نہیں ہے۔ جب بالکل جان پر بات بن جائے اور آگے کا کوئی راستہ نہ ہو تو اس ایمرجنسی ایگزٹ کو استعمال کرنے کی اجازت دی گئی، اور وہ بھی اس قید کے ساتھ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، کہ اللہ کے پاس حلال چیزوں میں جس کو اللہ نے حلال کر دیا، جس کی اجازت ہے، فرمایا اس میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ، مبغوض، اللہ کو جو چیز اچھی نہیں لگتی ہے، ان میں ایک یہ ایمرجنسی ایگزٹ کا دروازہ ہے، طلاق۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے انسان کو مذہب اسلام کے راستے سے زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر گوشے میں ایسی رہنمائی کی ہے اور ایسا نظام بنایا ہے، ایسا انسٹرکچر بنایا ہے پوری زندگی کا کہ اس میں پھر کہیں اور سے چندہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں اور سے کچھ لینے، کہیں اور سے کچھ داخل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام نے نکاح کا بڑا سادہ نظام پیش کیا، بڑا سادہ نظام۔ کیا فرمایا کہ جب بچہ اور بچی بالغ ہو جائے، یعنی نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، تو تم ان کے لیے رشتے کو تلاش کرو، 4 چیزوں کو دیکھو، لیکن 4 چیزوں میں بنیاد بناؤ دینداری کو۔ 4 چیزیں دیکھو، حسن و جمال دیکھو، حسب نسب دیکھو اور مالداری دیکھو، دینداری دیکھو، لیکن ان 3 چیزوں کو سیکنڈری رکھنا، فرسٹ پریفرنس جو آپ دو گے وہ دینداری کو دو گے۔ یہاں رک کر میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں کہ ہمارے پاس یہ نظام اور اس عنوان پر رشتے کا انتخاب مفقود ہو گیا، دینداری کی بنیاد پر رشتے کا انتخاب مفقود ہوتا جا رہا ہے۔ دینداری ہوں گی اپنی جگہ پر، کماتا کیا، کمائی کتنی؟ کمائی پر ایک بات یاد آئی، زمانے قدیم میں، قدیم سے مراد یہ ہے کہ 50-60 سال پہلے کی بات، لوگ جب رشتہ دیکھتے تھے تو ایک سوال کرتے تھے کہ کمائی کتنی ہے، اوپر کی ملائی کتنی ہے، کمائی کتنی ہے، اوپر کی ملائی کتنی ہے۔ تو ایک مرتبہ ایک رشتے کی بات چلی اور بات چلنے پر یہ بھی طے ہو گیا کہ بھائی یہ کمائی ہے اور یہ ملائی ہے، رشتہ ہو گیا۔
وہ رشتہ ہو جانے کے بعد جن سے رشتہ ہوا تھا نوشا صاحب, ان کو کبھی کبھار شکتیمان بننے کا شوق ہوتا تھا. سمجھ گئے نا آپ؟ سمجھ گئے نا؟ ہاں. تو انہوں کیا کرتے تھے, جس وقت شکتیمان بنتے تھے تو آ کے اپنی پوری شکتی اپنی بیوی پہ آزماتے تھے. جب وہ موقع آتا اور وہ نظام بن جاتا ان کا, تو پوری شکتی آ کے اپنے بیوی پہ استعمال کرتے تھے. تو لڑکی کے گھر والوں نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے, ہر تھوڑے دن کے اندر یہ عمل ہو رہا, ہر تھوڑے دن میں یہ کام کر رہے ہیں. تو بولے یہ اوپر کی ملئی ہے, یہ اوپر کی ملئی ہے. تو ہم اگر ملئی دیکھ کر کریں گے تو پھر حالات درست نہیں ہوں گے. اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ, کہ آپ رشتے کا انتخاب کرو تو دینداری کو مقدم رکھو. حدیث میں فرمایا گیا جب تمہیں کوئی ایسا نوجوان لڑکا مل جائے جس کے دینداری سے تم مطمئن ہو اور جس کے دین کے بارے میں تمہیں اطمینان ہے کہ یہ دیندار ہے, اپنی لڑکی کے ساتھ اس کا نکاح کر دو. اس لیے کہ دیندار کو دے دینا وہ چاہے غریب ہو, امیر بے دین کو دینے سے کئی گنا زیادہ اچھا ہے. غریب دیندار کے ساتھ اپنی بچی کا نکاح کر دینا امیر بے دین کے ساتھ کرنے سے کروڑوں گنا اچھا ہے. اور اسلام نے بڑا صاف نظام طے کیا, بالغ ہو جائے, مناسب رشتہ مل جائے, نکاح کر دو. اور ہمارے پاس ایک بڑا عجیب نظام چلا ہوا ہے کہ ہم نکاح کرتے ہیں تو نکاح سے پہلے یہ چیز دیکھتے ہیں کہ بچہ سٹیبل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, بچہ قابل ہوا کہ نہیں ہوا, اپنے پیروں پہ کھڑا ہے کہ نہیں کھڑا ہے. قرآن بڑا صاف جملہ کہتا ہے اور ذہنوں کو کھولتا ہے, انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم. حکم دیا کہ بھئی ان کا نکاح کر دو, بیوہ جو ہے ان کا نکاح کر دو. انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم, تمہارے غلاموں میں اور تمہاری باندیوں میں جو نکاح کے قابل ہیں ان کا بھی نکاح کر دو. لیکن نکاح کرنے سے پہلے ڈر ہے کس بات کا کہ بھئی اس کا پلنا خود مشکل ہے, انہیں لا کے پالیں گا کیسا. جی ارے ہے نہیں, یہ اس کا پلنا خود مشکل ہے, انہیں لا کے پالیں گا کیسا. قرآن کہتا ہے اِن یکونوا فقراء, اگر یہ نکاح کے موقع پر فقیر ہے, محتاج ہے, مالدار نہیں ہے, یغنیہم اللہ من فضلی, اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا, اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. قرآن تو کہے کہ نکاح کرو, نکاح میں برکت ہے اور نکاح کے ذریعے سے غنا آئے گا, مالداری آئے گی, بے نیازی آئے گی. ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے مالدار بنے تب ہم نکاح کریں گے. ہمارا نظام پورا الٹا چل رہا ہے, ہمارا نظام پورا الٹا چل رہا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ بچے بالغ ہو کر ایک عرصہ گزار دیتے ہیں اور ایک اچھی خاصی عمر کو پہنچ جاتے ہیں, نہ ماں باپ کو ان کے نکاح کی فکر ہے اور نہ ان کے نکاح کے سلسلے میں کوئی انتظام اور کوئی فکر مندی ہے. عمر انٹرپرائزز ہول سیل کرانہ اینڈ جنرل سٹور. ہمارے پاس ماہانہ راشن ہول سیل قیمت پر دستیاب ہے. شادی, ولیمہ یا کسی بھی دعوت کے لیے معیاری اور شاندار کوالٹی کے سامان ہول سیل ریٹ پر دستیاب ہے. ہمارا پتہ یاد رکھے, مادانہ پیٹ مارکیٹ نزدیک مسجد محمدیہ. اس نمبرات پر آج ہی کانٹیکٹ کریں 9700145714 770257055. عمر انٹرپرائزز ہول سیل کرانہ اینڈ جنرل سٹور.